اب قرآن آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اتنی بہترین کتاب عطا کی ہے. قرآن جو ہے وہ امام جو ہے وہ قرآن. قرآن میں پروردگار سورہ ابراہیم، ہم نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی کل آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس میں پروردگار شروع میں کہہ رہا ہے پہلی آیت میں الف لام را کہ ہم نے اس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا، بھیجا، اس کتاب کو بھیجا. اب یہ کتاب کیا کرے؟ یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے، صراط ہے. یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے کس کی طرف؟ وہ جو عزیز ہے، وہ جو حمید ہے، یعنی سب سے بڑا جو ہے، یعنی صراط جو ہے یہ کتاب دکھا رہی ہے، یہ ہدایت دے رہی ہے. لوگ اسی کی طرف، اسی سے راستہ لیتے ہیں. تو ابھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو ڈیزائن کریں، سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے کہ سسٹم ہے. اللہ نے دونوں سسٹم ایک ساتھ، دونوں زمین پر آئے ہیں، دونوں آپس میں ٹکراتے گئے. میں نے آپ کے سامنے چند دنوں میں تھوڑا تھوڑا خلاصہ پیش کیا کہ ہر نبی کو کیسے سامنا کرنا پڑ گیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس سسٹم کا پارٹ بننا ہے. ہمیں نئے سسٹم ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سسٹم ہے، آلریڈی سسٹم چل رہا ہے. امام کا نیٹ ورک چل رہا ہے دنیا کے اندر. حدیث ہے کہ امام جو ہیں ہمارے نزدیک پیدا ہو چکے ہیں، اہل سنت کے یہاں پیدا ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام کے اطراف میں امام کے لوگ موجود رہتے ہیں، اوتاد امام کے آس پاس رہتے ہیں. امام کے رجال الغیب جسے کہتے ہیں وہ امام کے ساتھ، یہ جہاں امام نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اپنا، ان کا کام ہے. کچھ جگہوں پر کسی کی تعداد 300 ہے، کسی کی 60 ہے، ڈفرینٹ تعداد ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے بھی شاید زندگی میں آپ کو بھی توفیق ہوئی ہو، ہمیں بھی ہوتی ہے، ہمارے قریب میں لوگ ہیں ان کو بھی ہوئی ہے. علماء کرام نے کتابوں کے اندر بھی یہ واقعات ایک بڑی تعداد میں بیان کیے ہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اولاد نہیں تھی، بہت عمل کیے، بہت دعائیں، زیارتیں سب کر لیا، اولاد نہیں ہے، پریشان ہے، کیا کرے. بہرحال اس نے بہت توسل کیا وقت کے امام سے، تو اسے کسی ایک شہر میں کسی ایک شخص کا پتہ بتایا گیا کہ وہاں جاؤ. وہ شہر میں گیا، اس نے ڈھونڈا تو دیکھا کہ یہ جو بستر بناتے ہیں، پینے دوست کہتے ہیں، بستر بناتے اس کی دکان تھی چھوٹی سی. اس کے پاس گیا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا امام کی طرف سے آپ کی طرف. کہا مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ کہا اولاد نہیں ہو رہی. کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گی، جاؤ. کہا کیا مطلب؟ کہا ہو جائے گی، جاؤ. اب اس کے ذہن میں آیا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ کہا تمہیں اس سے کیا، تم اپنا کام کرو اور جاؤ. تو اس نے کہا دیکھیں ایک مہمان ہوتے ہوئے دور سے آیا ہوں، ایک رات تو مہمان رکھے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے، مہمان بنایا. سادہ سا کھانا تھا، روٹی اور دہی. وہ کہتا ہے میں نے کھائی، اتنی لذیذ میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا. تو پھر اس نے کہا دیکھیں مہمان ہوتے ہوئے کچھ مہمان کے حقوق ہوتے ہیں. کہا کیا؟ کہا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ تو بستر سیتے ہیں، چھوٹی سی دکان ہے آپ کی. کہا تمہارا کام؟ کہا نہیں، مہمان ہوتے ہوئے یہ ضروری ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میری یہی چھوٹی سی دکان تھی، میری دکان کے سامنے، کیونکہ وہ پرانا زمانہ تھا، تو جو حاکم کا کوئی شخص تھا، جیسے کوئی افسر اس زمانے کا، لیکن بڑا ظالم تھا اور ظالم حکومت تھی، لیکن اس کے شخص میں جو سیکیورٹی ٹائپ کا بندہ تھا وہ جوان سا لڑکا تھا. وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، کہا کہ اس کی گندم خریدو کیونکہ وہ میرا مالک ظالم ہے، میں اس کا کھانا نہیں کھا سکتا. یہ گندم میں میرے لیے 2 روٹیاں بنا دیا کرو بس. کہا وہ یہ کرتا رہا، میں اس کی خدمت کرتا رہا. کچھ دن بعد آیا کہ میں تھوڑے دنوں بعد شاید میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو کچھ لوگ آئیں گے تو یہ پیسے ہیں میرے غسل کفن کا انتظام کر دینا. یہی ہوا، کچھ لوگ آئے، کہا کہ فلانے شخص کا انتقال ہو گیا. کہا اس نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے کفن غسل کیا، چلا گیا. میں تعجب کرتا تھا یہ کون ہے. پھر کہا انہی دونوں، وہ 2 جو شخص تھے وہ دوبارہ آئے. کہا تمہیں کسی نے بلایا ہے. کہا کس نے بلایا؟
کہا وقت کے امام نے بلایا ہے. کہا مجھے لے گئے شہر کے باہر، میں جس جگہ پہنچا تو وہ جگہ میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی، ہریالی ہے، میں کھڑا ہوں، ایک شخص تھوڑی سی اونچائی پہ کھڑا ہوا گفتگو کر رہا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن گفتگو کرتے کرتے اس نے کہا کہ وہ جو اس جوان کی ڈیوٹی تھی وہ اس کو دے دو. یعنی جو 7 لوگ ہوتے ہیں وہ عادی موت مر جاتے ہیں اور دوسرا اپوائنٹ ہو جاتا ہے. وہ یہ داستانیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. رجال الغیب، غیب والے مرد، ایسے لوگ. وہ کہتا ہے بس وہ مجھے ڈیوٹی مل گئی، اب کوئی امام میرے پاس کوئی کسی کو بھیج دیتے ہیں، میں اس کا کام کر دیتا ہوں. یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. اگر میں اپنے اندر صلاحیت پیدا کر دوں تو وقت کا امام میرا انتخاب کر سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب یہ ساری مشکل صلاحیت ہے، ساری مشکل کیوں؟ کیونکہ امت کا کام کرنا آسان نہیں ہے. اکیلا کام کرنا، گھر میں کام کر لینا، اپنے لیے کام کر، یہ تو بہت آسان کام ہے. امت کے لیے کام، یہ امت کے لیے کام کرنا پڑے گا. جو ذمہ داری آئے گی امت کے لیے ہے. اور یہی ہے کہ امام کو امت کی ضرورت ہے. تو کیا میں اپنی زندگی میں کہیں کسی لیئر میں، کسی USB سلاٹ میں میرے اندر جو لگی ہوئی ہیں، کہیں امام زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ جاب کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، فلانے جگہ جانا ہے، باہر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سب کرنے میں ظہور کہاں ہے؟ کہیں تو ہو بھائی، کہیں ظہور ہو. صبح ظہور ہو، کیا کریں گے آپ؟ کوئی ایسی ایبلٹی ہے، کوئی ایسی کوالٹی ہے کہ جو امام کی حکومت میں ریکوائرڈ ہو؟ امام کو امت چاہیے. امت میں سارے کام. مدینہ میں جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد، امام رسول خدا، یا رسول خدا نے جب حکومت بنائی ہے تو ایسا نہیں تھا مطلب ایک ہی آدمی سارے کام ہونے. سب کو الگ الگ ڈیوٹیاں دی ہیں. کسی کو بارڈر پہ رکھا، کسی کو کھیتوں کا نظام دیا، کسی کو قضاوت کا دیا، کسی کو اذان کا کہا. سب کام تھے. اپنی مرضی سے لوگوں نے انتخاب. ہاں کسی کے اندر کوالٹیز بھی تھی. جیسے غزوہ خندق میں حضرت سلیمان فارسی سے رسول خدا نے پوچھا، انہوں نے مشورہ دیا. کوالٹی تھی کہ بھی ہمارے ہاں جب جنگ ہوتی ہے تو خندق کھودی جاتی ہے. تو کہا کیسے کھودی جاتی ہے؟ انہوں نے مشورہ دیا سارا. اب کوالٹیز اپنے اندر. انتظار مت کریں بلکہ اپنے آپ کو ایسا کریں کہ دنیا آپ کا انتظار کرے. شہید محسن حجاجی جو کچھ سال پہلے شہید ہوا، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ شہید ہوا. بی بی کی درگاہوں کو، زیارت گاہوں کو بچانے کے لیے سر کٹے ہوئے جوانوں کا سردار بن گیا اس زمانے میں. کیسا وہ شہید. یہ بھی بڑی بات ہے. 1400 سال بعد آپ کو یہ توفیق ہو کہ آپ کی بھی گردن کٹے، اور وہ بھی انہی کے راستے پر. کیا کمال، کیا شور تھا جنازے میں اس کے. کتنا شور، پوری دنیا ہلی ہوئی تھی. محسن حجاجی آپ گوگل پہ کریں، آپ سب جانتے ہوں گے اس کو. جوان وصیت نامہ لکھ کے گیا اپنے بیٹے کو. بیٹا کتنے سال کا؟ 2 سال کا. تو پتا ہے بچہ بڑا ہو جائے گا، ابھی بڑا ہو گیا کافی. کیا کہہ کے گیا؟ بیٹا دنیا فتنہ ہے، شر ہے دنیا کے اندر، سب کچھ ہوگا، خیال رکھنا، اپنے آپ کو ایسا کر دینا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. اللہم صلی علی محمد. خدا خریدے نہ دنیا خریدے. حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچ دیا. یوسف کی قیمت لگی بازار میں. تو آپ کی اور میری کیا قیمت ہے اس دنیا کے بازار میں؟ کیا قیمت ہے؟ کوئی ہے قیمت؟ اور قیمت کون لگائے؟
وہ لائے، وہ جس سے بہتر خریدار کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ خرید لے تو آپ کو کوئی اور خرید ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں خرید سکتا۔ اللہ، وقت کے امام کی والدہ کا قصہ آپ کو پتا ہے نا، مصر روم کی شہزادی، اور جب بصرہ یا اس طرف جہاں پہ بھی بغداد والی سائٹ پر ان کو لایا گیا، کس نے قیمت بھیجی تھی آپ کو پتا ہے نا؟ کس نے قیمت؟ امام نے بھیجا تھا۔ اور جب امام کسی کی قیمت دے دے تو کوئی اور خرید نہیں سکتا۔ اذان موت۔ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو،